ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے احکامات سے انکار کر سکے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے، اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ زندہ و جاوید ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، القیوم ہے، الحی ہے، الا لہ الخلق والامر، سنو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا، کوئی اس میں شریک اور سہیم نہیں۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور جن کے اوپر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہوں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے سورہ نور کی یہ آیت نمبر 55 پڑھی ہے، اور آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور موجودہ صورتحال میں یہ بہت زیادہ ضروری اور اہم موضوع تھا۔ پہلے ہم قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں ان کو خلافت سے نوازے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو نوازا اور ان کو جانشین بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کے پیروں کو مضبوط کر دے گا جس سے اللہ رب العزت راضی ہو چکا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو وہ امن و امان میں تبدیل کر دے گا۔ یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد اگر کسی نے راہ کفر اختیار کی، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فسق و فجور کی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کے بعد
اب آپ کے سامنے عرض ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے بہت سارے حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا، تقریباً یہ 1999 کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کا ایک جہاز تھا، ایروپلین مسافروں سے بھرا ہوا، اس کے اندر کچھ ٹیررسٹ گھس گئے، کچھ آتنکوادی، اور اس جہاز کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا اور یہاں سے پھر اسے کابل لے گئے، اور ان کی شرطیں تھیں کچھ کہ فلاں کو رہا کیجئے تو ہم ان مسافروں کو آزاد کریں گے، ورنہ ان کو ایسے ہی بندی بنائے رکھیں گے یا تو گولی مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ یہ ہائی جیک کا جو معاملہ تھا، اغوا کر لینے کا، ظاہر سی بات ہے کہ حکومت نے ان اپنے مسافروں کو آزاد کرایا، لیکن یہ ہائی جیک کا لفظ، یہ جو اغوا کرنے کا ہے، یہ کچھ اس طرح کی تصویر بن کر ہمارے سامنے آیا کہ ہمیں نظر آنے لگا کہ آج بھی سوشل میڈیا کے اس دور میں، جہاں پر یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے اور دیگر سوشل سائٹس ہیں، وہاں پر اسلام کو لوگوں نے اغوا کر رکھا ہے، اسے ہائی جیک کر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انہی آتنکوادیوں کی طرح، ٹیررسٹوں کی طرح اسلام کو انہوں نے ہائی جیک کر رکھا ہے۔ یہ اسلام کا ہائی جیک کرنا کیا ہے، اغوا کرنا کیا ہے؟ اس اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق تشریح پیش کرنا، وہ جو چاہیں وہ بتائیں کہ یہ ہے اسلام، یہ دیکھو۔ اصل اسلام کیا ہے اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ سوشل میڈیا پر آ گئے، مائک لگا کر بیٹھ گئے، ایک کمرہ سے سجا لیا، سامنے بیٹھ گئے، اب ان کو معلوم ہے کہ ہم جو بھی چاہیں گفتگو کریں، اب وہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ہے اسلام۔ اب ان کی اپنی بہت ساری باتیں وہ لے کر انہوں نے اس اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارے آج کل کہاں لوگ پڑھتے ہی ہیں، کہاں کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ تحقیق کرے، ریسرچ کرے، مطالعہ کرے، کتابیں پڑھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، کہاں ٹائم ہے آدمی کے پاس۔ لہذا یہ جو ہائی جیکرز ہیں، یہ جو چاہتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں اسلام کو پیش کرتے ہیں۔ اس کی ایک شکل ہم آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ اس لیے کہا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اچھی طرح سے کہ وہاں تو ہوائی جہاز کو اغوا کرنے والے چند ہی لوگ تھے اور ایک خاص مشن کے تحت تھے، لیکن ہمارے یہاں اسلام کو اغوا کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور مقاصد بھی ان کے الگ الگ ہیں، اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو اغوا کر لیتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو اغوا کر لیتے ہیں، اور اس اسلام کو جو اللہ نے اتارا تھا اس کی شکل بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے اسلام، اور ایسے دل فریب اور عمدہ انداز میں پیش کرتے ہیں کہ آدمی دھوکہ کھا جائے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ کے اندر بھی کچھ لوگ جو اپنا نقلی مال بیچنے کے لیے آتے ہیں، وہ پیکنگ اتنی شاندار کرتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر ہی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ نہیں یہی اصلی ہوگا۔ تو وہ لچھے دار باتیں، وہ عمدہ باتیں، وہ ذہنوں سے کھیلنا، وہ ایسی گفتگو کرنا، دل فریب گفتگو کرنا کہ آدمی کو لگنے لگا کہ ہاں یہی اسلام ہوگا، بس شیطان کا مقصد پورا ہو گیا۔ جو اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس اسلام سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے، بس آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور خوش ہو گیا۔ اس کے ذہن کے اندر کچھ باتیں بٹھال دی جائیں کہ یہ ہے اسلام اور یہ ہے اس کا مقصد، اور وہ اسلام کا نہیں، وہ اس کا اپنا مقصد ہو، یا وہ جس جماعت سے وابستہ ہے اس جماعت کا مقصد ہو۔ عزیزان محترم، آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا کہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر جو بہت سارے فرقے وجود میں آئے، وہ اسی طرح سے وجود میں آئے، وہ اسلام کو ہائی جیک کر کے وجود میں آئے،
وہ اصل اسلام کے مقاصد اور ان کی بنیادی تعلیمات کو تشویح کر کے، ڈسٹورٹ کر کے، ان کی شکلیں بگاڑ کے وہ وجود میں آئے، اور ماننے والے ان کے بھی ہو گئے۔ الملل والنحل آپ پڑھیں گے یا اور دیگر کتابیں آپ دیکھیے جہاں پر اسلام کے مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہوئے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور فرقوں کے اوپر انہوں نے بھی روشنی ڈالی ہے، اور گنائے نام لے لے کر یہ فرقے جو ان کے زمانے میں تھے، ان کے بعد سے تو اور فرقے وجود میں آ گئے۔ تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا شیطان مردود کا، لیکن آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے سامنے بڑے عمدہ انداز میں، اچھی تحریر کے ساتھ، اچھی تقریر کے ساتھ، عمدہ وضاحت کے ساتھ اس اسلام کو پیش کریں گے جو اسلام اصلی نہیں ہوگا۔ اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ اصلی اسلام کون ہے، نقلی اسلام کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ جہنمی ہوں گے، صرف ایک ہی فرقہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج، بلکہ ایک روایت میں ما انا علیہ الیوم کے بھی الفاظ آئے ہیں، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ پکڑ لیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، موطا امام مالک کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ ایک ہے قرآن پاک اور ایک ہے میری سنت، یہ دو چیزیں۔ اب اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے قرآن پاک کے ذریعے سے، اور ساری گفتگو کا حل آپ کے سامنے پیش آ جائے گا۔ ہم آپ کو ایک ایسا ترازو دے دیں گے قرآن پاک کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے آپ تمام فرقوں کو، تمام چیزوں کو آپ تول سکتے ہیں اور ناپ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں، قرآن پاک کہتا ہے اتبع ما اوحینا الیک، اے نبی تو پیروی کر جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں، اے نبی تو پیروی کر جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا معنی، جس پر میں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اتر رہا ہے، جو شریعت نازل ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے اوپر ہے۔ یہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو اسی کے اوپر رہنا ہے جو ہم اتار رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے اسلام اتر رہا ہے آپ کو اسی کے اوپر رہنا ہے۔ اور دوسری چیز اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر اس بات کو تم بہت کم سمجھتے ہو، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ کا مطلب جس پر میں ہوں، اے نبی تو پیروی کر جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں، اور جس کے اوپر میرے صحابہ ہیں اس کے لیے فرما دیا گیا کہ اے تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ جو اتارا گیا ہے وہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور یہ احادیث قرآن پاک کی تشریح ہے۔ اس لیے لتبین لہم ما نزل الیہم، اے نبی یہ آپ کا کام ہے کہ آپ وضاحت کریں جو ہم آپ کے اوپر اتار رہے ہیں۔ اے نبی آپ کا کام ہے، یہ کار نبوت میں ہے، کار رسالت میں ہے، یہ نبوت کا کام ہے۔ نبی کا ایک کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے اوپر اتارا جا رہا ہے وہ اس کی تشریح کرے، اس کی وضاحت کرے، اس کی تفسیر بیان کرے، وہ پیش کریں کہ دیکھو یہ ہے اسلام۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو ہائی جیک کر رکھا ہے، اپنی تشریحات پیش کرتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب بہت غور سے سنیے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ بندے کو اللہ سے جوڑ دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ بندے کو اللہ سے جوڑ دے۔
یہ مقصد ہے، یہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہے۔ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی لات کی عزا کر رہا ہے، کوئی برات کی، کوئی ہبل کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، وحدہ لا شریک اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے، نہ کوئی لات، نہ کوئی عزا، نہ کوئی ہبل، کچھ نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا، یہ کار نبوت ہے، یہ نبی کا مقصد ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ ذہن میں بنایا لوگوں کے کہ اسلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت قائم کرے۔ کچھ لوگوں نے یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ وہ حکومت قائم کرے، حکومت قائم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ حکومت قائم نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے رہ جائیں گے جن پر عمل نہ کیا جائے۔ کچھ اسلام پر آپ عمل کرنے والے ہوں گے، کچھ اسلام پر آپ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، بہت اچھی طرح سے، کہ جن لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اسلام آیا ہے تاکہ حکومت قائم کرے، یہ بے انتہا غلط مقصد ہے۔ اسلام آیا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے۔ اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، جو دین اتارا ہے، جو احکامات اتارے، اس پر عمل کرے۔ اب سنیے، اسلام نے جو بہت سارے احکامات دیے ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، مختلف قسم کے حالات کے اعتبار سے بھی احکام ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ ایک صحت مند آدمی جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، ارکان کی ادائیگی کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو بستر پر لیٹا ہوا ہے، جس کے آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ بیچارہ کیسے نماز پڑھے گا؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں نماز پڑھنے میں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، معلوم ہوگا کہ آپ نماز پڑھیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھیے، نہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھیے، نہیں لیٹ کر پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھیے۔ پانی اگر آپ کو نہیں ملتا ہے، آپ تیمم کر لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا۔ مریض کے احکامات الگ ہیں۔ مسافر اگر آدمی ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کے احکامات الگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے ہر قسم کے حالات کا لحاظ رکھا ہے، پتہ نہیں بندے پر کب کون سے حالات آ جائے، ان حالات کے لحاظ سے اسلام نے احکامات دیے۔ اسی طرح سے مان لیجئے آپ نے دعوت توحید دینی شروع کی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، اللہ کے نبی کی رسالت کی طرف لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ جیسے صحابہ کرام مصر میں پہنچے، بغیر جنگ کیے، صحابہ کرام کو صرف دیکھ کر مصر کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، پورا کا پورا۔ اپنی زبان تک انہوں نے تبدیل کر دی، اپنی زبان تک چھوڑ دی انہوں نے، اور عربی زبان اختیار کر لی۔ اگر ایسا ہو جائے اور اے مسلمانوں تم کو حکومت مل جائے اور تم بادشاہ بن جاؤ تو کیسے حکومت کرو گے؟ کیا کیا کرو گے؟ حکومت کرنے کا وہ فن کہ اگر تمہیں حکومت مل جاتی ہے تو پھر تم اس طرح سے برتاؤ کرنا، جو مسلمان نہیں ہیں اب تمہارے پاس طاقت ہے اور وہ کمزور ہیں، لہذا ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسے ہوگا، یہ اسلام نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب وہ قانون جو جرائم کے کیٹیگری میں آتے ہیں وہ بھی تمہیں دیے جا رہے ہیں کہ معاشرے سے تمہیں حکومت مل گئی ہے، تم بادشاہ ہو گئے ہو، تمہیں طاقت اور قوت حاصل ہو گئی ہے، لوگوں نے تمہیں اپنا بادشاہ مان لیا ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ زنا کو کیسے دور کرو گے؟ شراب کو کیسے دور کرو گے؟ فسق و فجور کی راہوں کو کیسے بند کرو گے؟ معاشرے کو کیسے پاک و صاف رکھنا ہے؟ کیسے گلشن کی طرح وہ مہکتا رہے؟ کیسے فسادی قسم کے لوگ اس میں بگاڑ نہ مچا پائیں؟ کیسے کرو گے؟ اس کے لیے احکامات دیے گئے، یہ احکامات ہیں۔
چور کے ہاتھ کاٹتے. اگر کوئی ڈاکو ہے تو اس کا ہاتھ اور پیر کاٹا جائے گا, سزا دی جائے گی. کسی کو کوڑے مارے جائیں گے, کسی کو 40 کوڑے, کسی کو 80 کوڑے. تعزیر کے قانون ہیں, حدود کے قانون ہیں. یہ اس صورت میں ہے جب تمہیں حکومت حاصل ہو جائے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اب تم اسی کو پڑھ کر چل اٹھو اور لوگوں کو آمادہ کرو کہ اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ, اور یہ جو حکومت کھڑی ہوئی ہے برپا ہے, اس حکومت کے خلاف سب کے سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اور اس کو اکھاڑ پھینکو اور اس سے جنگ کرو. عزیزان گرامی, یہ اسلام کی وہ تشریح ہے جس نے آج ایک فساد اور ایک انارکی مچا رکھی. سیدھے سادے لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے تم کیا کر رہے ہو, بیٹھے ہوئے تم, کفر ہے, باطل ہے, دندناتا پھر رہا ہے, اٹھاؤ بندوقیں, اٹھاؤ تلوار, اٹھاؤ ان کے مقابلے پر آؤ. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ان کا حشر وہی ہوگا جو ایک بڑی طاقتوں کا ہوتا ہے. بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کچل کر رکھ دیتی. یہ ان کے ذہن کے اندر جو بات ڈالی گئی, یہ اسلام کی غلط تشریح ہے. سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ مدینے کے اندر بیٹھے ہیں, مدینے سے 800 کلومیٹر کی دوری پر تبوک ہے. آپ کو خبر ملتی ہے کہ رومی ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے, اور آپ حکم دیتے ہیں سارے صحابہ کرام کو کہ باہر نکلیں, تلواریں اٹھائیں. جن کے پاس گھوڑے ہیں وہ گھوڑوں سے, جن کے پاس اونٹ ہیں وہ اونٹ سے, جن کے پاس پیدل ہیں وہ پیدل. 800 کلومیٹر کی دوری پر جا رہے ہیں آپ. ٹھہریے ذرا سوال کیجئے, کیا آپ کے آس پاس میں مشرکین نہیں تھے؟ کیا مدینے کے آس پاس میں مشرک اور کفار کی بستیاں نہیں تھیں؟ کیا وہاں پر کفر کا بول بالا نہیں تھا؟ کیا وہاں بتوں کی پوجا نہیں تھی؟ کیا وہاں باطل کی حکومت نہیں تھی؟ کیا وہاں کفر کی حکومت نہیں تھی؟ لیکن آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ 800 کلومیٹر کی دوری پر جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے. آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, لیکن اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ دفاع کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ خبریں ملی کہ روم کے لوگ آ رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے, تو آپ آگے بڑھ کر وہاں سرحد پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ نہیں ہوئی, سامنے رومیوں کا لشکر تھا وہ موجود رہا, اور ادھر اللہ کے رسول کا لشکر تھا جو موجود رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے, 1 مہینہ تک آپ نے قیام فرمایا, لیکن آپ نے کوئی جنگ نہیں کی, اس لیے کہ آپ انتظار کر رہے تھے کہ ادھر کے لوگ جنگ کریں تو پھر ہم آگے بڑھتے اور مقابلہ کرتے, اور پھر لوگ ہماری تلواروں کے جوہر دیکھیں گے. یہ نہیں کہ نہیں صاحب بس آگے بڑھنا ہے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دینا ہے. یہ جو ذہنوں کے اندر بٹھایا گیا اور جگہ جگہ فساد برپا کیا گیا, یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. لوگ اللہ والے بنے, آپ لوگوں کو دعوت پیش کریں, اسلام کی دعوت دیں, آپ توحید کی دعوت دیں, ایک اللہ کی دعوت دیں, ایک اللہ کی وحدانیت کی, اس کی طاقت کی, اس کی قوت کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیں. لوگوں کو سمجھائیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, بڑی حکمت کے ساتھ بلائیں, بڑے اچھے انداز میں بلائیں. اگر مناظرے کی گفتگو کرنے کی نوبت آ جائے, بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو بھی اچھے طریقے سے کریں. وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر موقع آ جائے جدال کا, بحث کرنے کا, تو آپ بحث کریں, لیکن اچھے طریقے سے. وہ گالیاں دے رہا ہے تو آپ گالیاں نہ دینے لگیں, وہ الٹا سیدھا برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ الٹا سیدھا برا بھلا نہ کہنے لگے. وہ اپنی گندگی پر اتر آئے, اپنے الفاظ سے گندگی اگلنے لگے تو آپ نہ کریں. آپ مومن ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ عقیدہ توحید کی, آپ رسالت کی دعوت دینے والے ہیں, آپ اس کا خیال رکھیں. آج ہمارے بہت سارے بچے, بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کے چکر میں جو یہ فکر لیے ہوئے ہیں
کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت کو قیام کریں، اس کا قیام کریں، یہ ان کا کام ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کفر کے ساتھ ہیں، وہ کفر پر راضی ہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، ان کا ایمان خالص نہیں ہے، وہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے جبکہ ان کا ایمان بھی مکمل نہ ہوا۔ یہ جماعت اسلامی کی فکر ہے، اخوان المسلمون کی یہی فکر رہی، اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری یہ فکریں پنپ رہی ہیں، داعش کی بھی یہی فکر رہی، اور اس طرح کی بھی بہت ساری فکریں کام کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو تفسیر ہے وہ پوری تفسیر اسی کے اوپر ہے، انہوں نے تو پوری ایک الگ سے تنظیم بھی بنا ڈالی تھی، تنظیم اسلامی کے نام سے۔ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی پوری فکریں اسی کے اوپر قائم رہی، پوری تفسیر، پوری کتابیں ان کی اسی کے اوپر قائم ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام کی اس تصویر کو سمجھیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو دیکھیں۔ مکے میں آپ دعوت دے رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے اور کہتے ہیں رک جاؤ اپنی اس دعوت سے، دولت چاہتے ہو تو ہم ساری دولت اکٹھا کر کے دے دیں گے، حتی تکون اکثرنا مالا اموالا، یہاں تک کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو بتاؤ، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، بادشاہ بنا لیں گے۔ آپ نے ٹھکرا دیا کہ نہ، میرا جو کام ہے، جو فرض منصبی جو اللہ نے میرے سپرد کیا، لوگ شرک میں گرفتار ہیں، کفر میں گرفتار ہیں، اللہ سے دور ہیں، ان کو اللہ کے قریب کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ اللہ کی قوت کتنی ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، مالک الملک ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ لوگ اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ نے زمین پر زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے پر زندگی گزارنے لگے، ایک اچھے مسلمان بن کر، ایک سچے مسلمان بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ یہ ایک مومنانہ شان ہے، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے اس دعوت توحید کی دعوت دی ہوتی تو آج یہاں کا نقشہ ہی کچھ الگ ہوتا، لیکن نہیں، حکومتیں بنانا اور اس کے بارے میں کوششیں کرنا، یہ غلط رخ پر محنت کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں جس سے آغاز کیا تھا اپنے گفتگو کا، کہ وعد اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا، رب ذوالجلال کا، اس اللہ کا وعدہ ہے یہ، اور یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے مومنوں سے جو ایمان والے ہیں۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سنو، ادھر ادھر اپنے ذہنوں کو مت لگاؤ، اللہ کی بات کو سنو۔ تم جو اللہ پر ایمان لائے ہو اور تم جو نیک کام کرنے والے ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو زمین پر وہ تمکین عطا کرے گا، تم طاقت والے ہو جاؤ گے، تم عزت والے ہو جاؤ گے، تم سر بلند ہو جاؤ گے، تم بلندیاں حاصل کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے یہ پہلے بھی کیا ہے، تم سے پہلے کے لوگ جو گزرے ہیں، جو ایمان والے تھے، اللہ نے ان کو حکومتیں عطا کی ہیں۔ حضرت سلیمان کی بادشاہت اور داؤد کی بادشاہت کو تو آج تک یہودی یاد کرتے ہیں اور اس کو عہد ذری قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے پہلے بھی کیا ہے، اور تمہارے اس دین کو، جس دین کو اللہ پسند کر رہا ہے، اس دین کو تمکین عطا کرے گا، مضبوط کر دے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، اور تمہارے خوف کو امن و امان میں تبدیل کر دے گا۔ تمہارے دل جو دہلے جا رہے ہیں، جو کفر کی طاقت سے دہلے جا رہے ہیں، تم اپنا کام تو کرو، دیکھو اللہ کیسے ان حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر وہ شرط بیان کی گئی ہے، شرط یہ ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
شرط یہ ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں گے. وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہاں تو معاف کیجئے گا، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو حج کرنے اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے بلایا ہے، سرکار نے بلایا ہے تو جا رہے ہیں، درود پاک پڑھتے رہے ہیں، آج نوبت آئی ہے سرکار نے بلایا. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ایسے مسلمانوں کو کہ جب حرم میں تھے، خانہ کعبہ میں طواف بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، دعائیں بھی مانگتے تھے، اور جو ہی اعلان ہوا کہ اب کل مدینہ جانا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب وہ تڑپ رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اپنی چپلیں اتار کے بیگ میں رکھ لیں. اب بس کے اندر جو بیٹھے ہیں، مدینے کی طرف جو بس رواں دواں ہے، اب وہ چپل پہن کر مدینے میں نہیں چلیں گے. یہیں سے ان کا حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد گھوم رہا ہے. خانہ کعبہ کا کہیں اس میں ذکر تک نہیں ہے. وہ والہانہ محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن یہاں تو حج کا حج بھی وہی ہے. یہاں تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھتے بیٹھتے ہی نام لے رہے ہیں، دعائیں بھی انہی سے مانگی جا رہی ہیں، حالات بھی انہی کو سنائے جا رہے ہیں. آقا کے در پہ جا کے وہاں پر اپنی بے کلی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اور بعض لوگ تو پرچیاں لکھتے ہیں اور لکھ لکھ کر وہاں پھینکتے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ہم ان کی بات نہیں کرتے جو مزاروں پہ بھی سجدے کر رہے ہیں، آستانوں پہ بھی سجدے کر رہے ہیں، درگاہوں پہ بھی سجدے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، وہاں کا متبرک پانی اپنے جسموں کے اوپر مل رہے ہیں. اللہ اکبر. توحید تو خالص رہ نہ گئی، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ بندے اللہ سے تو جڑے ہوئے ہیں لیکن ساتھ میں کسی اور در سے بھی وابستہ ہیں. وہاں پر بھی نظر و نیاز ہو رہی ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں، قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور حتیٰ کہ نمازیں تک پڑھی جا رہی. یہ توحید خالص کہاں رہ گئی؟ اور جب توحید خالص نہیں رہ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اور پھر لوگ آپ کو ہائی جیک کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ بیٹھے کیسے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، بس ختم ہو گیا؟ نہیں، تم کو اٹھنا پڑے. یہ جو فکریں ہیں جو ذہنوں کو ورغلا رہی ہیں، اے نوجوانوں، اے بچوں، اس پر غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تمہارے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً تلوار اٹھائی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جب لوگوں نے گھیر لیا ہے، جب مکے سے لوگ چل پڑے، کفار کا 1000 کا لشکر چل پڑا، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم مقابلے پر آؤ، اس لیے کہ تم پر ظلم کیا گیا ہے، اب تم مقابلہ کرو. تو میرے بھائیوں، ان فکروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اس اسلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. سیرت کی کتاب پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھیے، اور اپنے آپ کو اس اسلام سے وابستہ کیجیے جو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے کہ اس اسلام کے علاوہ کوئی اور اسلام معتبر نہ ہوگا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اس اسلام کے علاوہ جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور دین کی پیروی کرے گا تو آخرت میں قابل قبول نہ ہوگا اور وہ نہایت خسارے میں ہوگا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ.